हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन मेहदी दवर पैदा। 35 साल बाद हमसे विदा हो रहे हैं, एकेडमिक से विदा हो रहे हैं। सर, आपके इमोशंस क्या हैं अभी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे बीच वादी के मायानाज एकेडमिशन, पोइट और लीडर हैं। इन्होंने 35 साल जो है कौम की खिदमत की है और दुनिया इनको डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी के नाम से जानती है। तो आज हम डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो ये कैरियर रहा है उसमें कौन से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, इन्होंने शुरुआत कहाँ से की है और जब आज ये हमसे विदा हो रहे हैं तो इनके इमोशंस क्या है। तो सर, आप हमें बताएं कि जो आपका कैरियर था वो कहाँ से आपने शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है तो 1964 में मैं माह रमज़ान के अंदर ही पुलवामा के एक गाँव ज़ुडोर में पैदा हुआ। तो मेरी जो इब्तदाई तालीम थी वो प्राइमरी स्कूल ज़ुडोर से मैंने पाई। तो उसके बाद मैंने मैट्रिक किया गवर्नमेंट हाई स्कूल निवासी। और जब मैं मैट्रिक में था तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का मैं पहले नंबर पे था। और उसके बाद 12th मैंने हायर सेकेंडरी पुलवामा से किया, तो वो भी मैंने फर्स्ट क्लास से किया। उसके बाद मैंने अपना BSc जो है डिग्री SP कॉलेज से की, तो वहाँ पर भी मैं फर्स्ट क्लास रहा। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में PG किया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, तो उसमें भी मैं फर्स्ट क्लास ही रहा। तो उसके बाद मैंने जो शुरुआत की अपनी कैरियर की एज एन एडहॉक लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज अनंतनाग। तो उसके बाद मैंने +2 में सर्विस की एज लेक्चरर इन केमिस्ट्री हायर सेकेंडरी पुलवामा, जहाँ मैंने पढ़ा था तो वहाँ मैंने पढ़ाया। उसके बाद 1994 में मैं कॉलेज में आ गया और मेरी पोस्टिंग फिर से डिग्री कॉलेज खानावाला अनंतनाग में हुई। तो वहाँ से मैं फिर SP कॉलेज चला गया, ट्रांसफ़र हो गई। तो वहाँ पर भी मैंने फिर उन्हीं क्लासों में पढ़ाया जहाँ मैंने खुद पढ़ा था। और फिर SP कॉलेज से ही मैंने फिर MPhil किया और PhD भी मैं SP कॉलेज से ही गया यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने MPhil भी किया और PhD भी किया। उसके साथ साथ मैंने इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स भी किया और फंक्शनल अरबिक मैंने 2 इयर्स डिप्लोमा भी किया। तो बाकी जहाँ तक मेरे स्कॉलर्स का ताल्लुक़ है, कुछ 3 बच्चे जो है जिन्होंने मेरे अंडर MPhil भी किया, तब मेरी पोस्टिंग थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना में। करीब में तकरीबन 15 साल हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री रहा बिमना कॉलेज के अंदर। तो उसके बाद जो है कि मैंने जो प्रिंसिपल के लिए जो ये एसेट मैंने जो लिया, ये जनवरी 2020 था। तो पहला साल जो था डिग्री कॉलेज ऊडी में मैंने काम किया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरी ट्रांसफ़र हुई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खान साहब, तो वहाँ मैंने काम किया। और आखिर पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लार रूम से मैं अब रिटायर होने को हूँ। जी सर, बहुत अच्छी बात है। आपका जो तालीमी और तदरीसी कैरियर है वो बहुत लंबे अरसे तक मुहित है। गालिबन 35 साल से ज़्यादा इन्होंने कौम की खिदमत की है एकेडमिशन के तौर पर। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि इनकी कोई ख़ास यादगार रही होगी जो हमारे नाजरीन के साथ आप सर शेयर करना चाहेंगे। कोई ख़ास याद रहती है इस एकेडमिक कैरियर के दौरान? एज ए टीचर जो मैं बताऊँगा आपको, न जाने कितने ही जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैंने पढ़ाया, खूनी जिगर से उनको पढ़ाया। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो बड़े ओहदों पे हैं। जी सर। तो उनमें से बहुत से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया। जी सर। और आज तक वो जो है कि उनको मेरी याद आती है कि वाकई सर जो हमें पढ़ाती थी तो दिल से पढ़ाती थी। जी सर। तो पढ़ाने के साथ साथ तो मैं कुछ राइटिंग भी करता हूँ, कश्मीरी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। जी सर। बल्कि मेरी पोइट्री के अंदर आप कुछ पर्शियन भी देखेंगे, कुछ अरबिक भी देखेंगे, क्योंकि पर्शियन का स्टूडेंट था मैं 8th तक, और अरबिक तो मैंने 2 ईयर डिप्लोमा किया है फंक्शनल अरबिक में। तो इसलिए जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो अल्लाह का ये फजल मुझ पर है, तो लफ्ज़ों की कमी नहीं होती है। जी सर। तो एक गठजोड़ होता है। तो और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ लिखता हूँ कहीं पे पर्शियन का लफ्ज़ आ जाता है, कहीं पे अरबी का लफ्ज़ आ जाता है और बड़ा फिट बैठता है इसमें। तो ये लैंग्वेज के अंदर एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, व्हाट वी कॉल एज द पावर ऑफ अकोमोडेटिंग अदर वर्ड्स। जी सर।
تو جہاں تک میرے لکھنے کا تعلق ہے تو سب سے جو پہلا کام میں نے کیا وہ میں نے عقیدت کی پھول ایک بک میں نے لکھی. جی سر. تو اس میں نے ثنا خوانی کی، منقبت وغیرہ لکھی، مرثیہ لکھا. تو وہ بہت سے کلاموں کا ایک مجموعہ ہے جی سر. عقیدت کی پھول. جی سر. اس کا ایک انگریزی ورژن تھا فلاورس آف فیتھ، لیکن اس کو بھی میں نے منظر عام پہ نہیں لایا. جی سر. اس کے بعد باقی جو ہے سوشل ویب سائٹس پہ میں تو سالوں سے لکھ رہا ہوں، روز لکھتا ہوں. تو اس کی بھی ایک میری انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے پوسٹ فار ایکسلنس. تو آپ وہ گوگل میں سرچ کر کے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں پوسٹ فار ایکسلنس. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی میری جو رائٹنگ ہے تو اس میں آپ حق پائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور بڑا کام جو میں نے کیا تو وہ کام جو ہے اس کے لیے میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں. ہر حال میں تو شکر گزار ہونا ہی ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ ایک کلام جو ہے میرا انگلش کمنٹری آن مصطفیٰ جانی رحمۃ اللہ کو سلام، یہ بھی ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے. تو اس میں نے یہ جو سلام تھی رضا صاحب کی سلام جو ہے اس کو میں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور قریب اس کو 5 سال لگے مجھے ٹرانسلیٹ کرنے میں، کیونکہ جو لفظ ہیں ان کی گہرائی تک جانا پڑا. کبھی کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایک دن ایک لفظ کی کو تلاش کرنا پڑا کہ اس میں جو ہے مولانا رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے. جی سر. جی سر. اب آپ سر 35 سال بعد ہم سے ودا ہو رہے ہیں، اکیڈمک سے ودا ہو رہے ہیں. سر آپ کے ایموشنز کیا ہے ابھی؟ کیونکہ 35 سال کسی انسٹیٹیوشن کو دینا، کسی چیز میں لگا دینا، پھر وہاں سے واپس آنا، کیسی فیلنگ ہے ابھی سر آپ کی؟ تو میں نے ایک بار مجھے یاد ہے امر سنگھ کالج میں ایک دن ایک مباحثہ تھا، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ کہا کہ میں نے کہا تو مجھے اس کے بغیر بھی مطلب جب میں کالج کے اندر ہی تھا، آپ لوگ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں پریزیڈنٹ کالج چیف اسسٹنٹ رہا ہوں 2004 2005 2006. جی سر. تو ہائر ایجوکیشن کے تئیں تو بہت کام کیا ہے. جی سر. تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کی. جی سر. بہت اس میں جو انوویشن جسے ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم نے بھی کام کیا. جی سر. تو بڑے بڑے لوگ جو ان دی کوریڈورز آف پاور ان کے ساتھ ہم کلام ہوئی. جی سر. ان کو بتایا کہ کہاں پر کیا فلاح ہے، اس کو کیسے پلگ کر سکتے ہیں. جی سر. تو وہ دور بھی ایک سنہری دور ہے میرا. جی سر. بلکہ اس وقت کا جو مجھ سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھا اس نے ایک دن کہا کہ اندرابی صاحب آپ کا جو یہ پیریڈ ایز اے پریزیڈنٹ ہے یہ گولڈن پیریڈ آف دی ہسٹری آف دی ہائر ایجوکیشن ہے. جی سر. تو ایک ایز اے ٹیچر تو میں ہمیشہ زندہ ہوں. جی سر. جب میں ایڈمنسٹریٹو بھی یہاں پہ آ گیا تو درس دینا لکھنا پڑھانا تو یہ میرا معمول ہے. جی سر. آپ لوگ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ بعض اوقات تو میں جمعہ کے دن خطبہ بھی دیتا ہوں. جی تو وہ بھی میرا یہ کام ہے، کیونکہ یہ جو ایز اے ٹیچر جو ہے تو اس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کو میٹیریل ایجوکیشن کا بھی کنسیپٹ ہونا چاہیے، جی سر. اس کو ریلیجن کا بھی کنسیپٹ ہونا چاہیے. جی سر. لیکن تبھی ہم اپنے جو طلباء ہے ان کی ہم جو رہبری کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، تو جب ان کا جو مارل جو ان کا وہ ساؤنڈ ہو. جی تو سر. اس چیز کے لیے جو ان کو پڑھانے والا ہو اس کو خود اس چیز پہ نظر ہونی چاہیے کہ اگر میں کسی بچے کو تیار کر رہا ہوں کل سوسائٹی کے تئیں کام کرنے کے لیے، اگر اس کی مارل بلڈنگ صحیح نہیں ہوگی تو وہ قوم کے لیے نقصان دہ ہوگا. جی سر. تو یہ چیزیں جو بہت ضروری ہے تو اس پر میں نے ہمیشہ کام کیا. جی تو سر. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر رات کے 10 بجے بھی مجھے کوئی اسٹوڈنٹ کچھ پوچھے تو کتنا بھی مجھے ٹائم لگے تو ضرور اس کو میں ہیلپ کروں گا، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ میری پرائورٹی رہے ہیں، میرے ٹیچرز میری پرائورٹی رہے ہیں. کیونکہ کسی قوم کے اندر یہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو ایک ریلیشن ہے، اگر یہ ریلیشن ساؤنڈ ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے جو وہ معاشرہ ہوگا وہ کافی ترقی پائے گا. تو اس معاشرے کے اندر جو حیا آئے گی اور ترقی کے جتنے بھی منازل ہیں وہ آسانی سے طے پائیں گی. جی سر. جی سر. تو ہمیں بتا رہی تھی سر، اگر آپ کو اب پھر سے 1-2 سال کا موقع دیا جاتا تو آپ کس چیز کو ایجوکیشن میں اڈاپٹ کرتے، اور کون سی چیز آپ کو آج تک کے کیریئر میں ویسی لگی کہ آپ اس کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں ایجوکیشن میں؟ ایسی کوئی چیز ہے سر؟ نہیں، جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے کہ جیسے میں ایک فزیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو پریکٹیکل امپارٹنٹ ہے. جی سر. جو ہم تھیوری وغیرہ پڑھتے ہیں جب تک اس کا پریکٹیکل نہیں ہوگا تو میرے خیال سے کچھ اچیو نہیں ہوگا. جی سر. کیوں نہ کوئی یہ آرٹ سبجیکٹ بھی ہو. جی سر. میرے خیال سے تو جو مس کرا ہو ہر ایک سبجیکٹ کی ایک لیب ہونی چاہیے. جی سر. دیٹ از ویری امپارٹنٹ. جی سر. اور پھر جو سیکولر ایجوکیشن جو ہے جی سر. تو وہ کافی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ ایک بچہ جو ہوگا یہ ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ ہونا چاہیے، یہ تھیوریٹیکلی بھی ساؤنڈ ہونا چاہیے. جی سر. یہ دونوں چیزیں امپارٹنٹ ہے، کیونکہ
ریسرچ کو آگے لینے کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. جی سر. اگر میں سے کمی ہوگی کسی چیز کی تو پراپر ریسرچ نہیں ہوگا. انسان کو تو ایز اے ریسرچر پیدا ہی کیا گیا ہے کہ تاکہ یہ کچھ ایسا کام کرے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. ایک مشن جو ہے ہر ایک کا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ خیر الناس ما ينفع الناس blessed are the people who live for others. You can only live for others if you are innovative, if you are research in any field of life you are. Unless you are a researcher, you can't define your profession. جی سر, صحیح بات ہے. سر اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ان 35 سال پہ محیط کیریئر میں کچھ رہبر بھی رہے ہوں گے, کچھ ٹیچرز بھی رہے ہوں گے, مانو کہ گائیڈ بھی رہے ہوں گے, اور کچھ اسٹوڈنٹس کے نام اگر آپ بتائیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے سر. میں خاک تھا, میرا کوئی وجود نہ تھا. جی سر. میں خاک تھا, میرا کوئی وجود نہ تھا. رہبر کی رہنمائی نے مجھے رہنما بنا دیا. بہت اچھا سر. تو میری بھی رہنمائی ہوئی ہے نہ جانے کتوں کے ہاتھوں, اور میں نے بھی رہنمائی کی ہے تو وہ بھی ایک بہت بہت بڑی تعداد ہے. اگر آپ کچھ کا نام لیتے تو اگر میں کچھ کا نام لوں گا تو ایک میرا شاگرد تھا فیروز احمد جلالی. جی سر. اس کو میں نے پڑھایا تو اس قدر وہ متاثر ہوا کہ میں اس کے لیے رول ماڈل ہو گیا. اس وقت وہ فارن میں, عمان میں ہے, عمان موبائل میں ایک بڑی مینیجر کی پوسٹ میں ہے. بلکہ مجھے ایک بار اس کے پاس جانے کا موقع بھی ملا. جی سر. تو وہاں بلکہ جہاں اس کا آفس تھا وہاں بھی جانے کا موقع ملا. پھر اس کے باس وغیرہ سے میری ادھر بات ہوئی تو آخر میں یہ کہا کہ اسی میرے اسٹوڈنٹ نے سر میری عزت کی بات ہے کہ آپ میرے ٹیچر ہیں. تو میں نے کہا میرے لیے بھی عزت کی بات ہے کہ آپ میرے شاگرد رہے ہیں. جی سر. یہ تو ہو گئی میرے ایک. اور ایک میرا جو شاگرد ہے جس کو میں نے خونی جگر سے پڑھایا, ڈاکٹر رفیق احمد سمنانی. جی سر. بڑا جو ایک ہے لیپراسکوپک سرجن ہے, اس کا اچھا ریسرچ ہے, مانا جانا ہے لیپراسکوپک سرجن وہ ڈاکٹر. اور جب بھی میں کبھی اس کے پاس جاتا ہوں, اس کو فون کرتا ہوں, اپنی کرسی سے اٹھ کے کہتا ہے مجھے میری کرسی پہ آپ بیٹھو تو میں کھڑا ہو کے آپ کا جو سنوں گا آپ کو کیا کہنا ہے. جی سر. اسی طرح سے نہ جانے کتنے ہوں گے. یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی, زندہ جاوید مثالیں. تو باقی تو ڈاکٹروں, انجینئروں, ایڈمنسٹریٹروں کی کمی نہیں ہے. جی سر. ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگوں اسی طرح مطلب ایک اور میں نام لینا چاہوں گا. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, اس وقت وہ ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ میں ہے. تو نصیر صاحب اس کا نام ہے, بلکہ شپنی کے اندر اس وقت وہ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ کمشنر ہے. میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور آج بھی میں جب جاؤں گا تو کرسی پہ نہیں بیٹھے گا, کیونکہ اس کی بھی میں نے جو ہے خوشبو کی طرح پذیرائی راہی کی. اور آج بھی وہ کہتا ہے کہ سر اگر آپ میری زندگی میں نہیں ہوتی تو شاید میری زندگی نہیں ہوتی. جی سر. تو یہ کچھ مثالیں تو نہ جانے کتنی ہوگی. جی سر. لیکن یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے اپنی جو زمین کے لوگ ہیں یہاں پہ, تو یہ ان کی جو میں مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. اسی طرح جہاں تک آپ ٹیچر کی بات کر رہے ہیں, میرے جو استاد رہے ہیں, جیسے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ دینی لحاظ سے ایک بڑی ہستی جو مولانا سید محمد اشرف حضرابی رحمۃ اللہ علیہ 2016 میں وہ انتقال کر گئے. باہر بھی رہے, عربی کے اسکالر بھی تھے, پرشین کے اسکالر بھی تھے, پنجابی کے اسکالر بھی تھے, انگریزی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے. تو ایک ایسی ہستی میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھی. نہ جانے سوشل ویب سائٹس پہ کتنے جو لوگ ہیں جن کو میں نے سنا ہوگا, لیکن مولانا صاحب جو ہے ہی واز این انپیرللڈ پرسنالٹی ان مائی لائف. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو سے فور کاسٹ میرے بارے میں کی وہ بھی صحیح آ گئی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کی لحاظ سے. باقی جو ہے جیسے ٹیچرس کی بات ہے, میں اگر آپ کو بتاؤں گا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ٹیچر ہمارے تھے غلام الدین فاروقی. وہ پلوامہ ڈسٹرکٹ کے ایک رامو جو ولیج ہے وہاں سے ہے, بلکہ ان کے بیٹے جو ہے اس وقت ادھر فشریز جو پکر ناگ ہے وہاں پہ جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں مخدوم محدین صاحب. تو ان سے میں متاثر ہوا اسکول لیول پہ. اسی طرح ایک چونی لال کر ایک میتھ کے ٹیچر تھے, تو میٹرک میں ہمارے ٹیچر تھے, تو ان سے میں متاثر ہوا. اسی طرح ہائر سیکنڈری لیول پہ امر ناتھ جی ایک ٹیچر تھے فزکس کے, تو ان کے پڑھائی سے بھی متاثر ہوا. اسی طرح بی ایس سی لیول پہ ایک ہمارے استاد تھے پروفیسر رفیق علی, آپ رہے نہیں, تو ان سے میں متاثر تھا. اسی طرح اگر آپ بات کہیں گے یونیورسٹی کی جہاں میں نے کیمسٹری میں ایم ایس سی کیا, وہاں پر ایک ہمارے ٹیچر تھے خلیق زمان, باہر گئے تھے, ابھی وہ کشمیر میں بھی ہے. تو ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اس نے مجھے امپریس کیا ہے. بہت اچھے ٹیچر تھے. اسی طرح مثالیں تو بہت ہوں گی, لیکن یہ چند مثالیں میں جو آپ کو
पेश कर रहा हूँ। बल्कि खलीक ज़मान के बारे में आपको ये कहूँगा कि एक दिन मैं जो मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था मेरी PhD के बारे में, तो खलीक साहब ने मुझे कहा कि तनवीर वो स्टूडेंट है। जब मैं यहाँ पे आ गया, मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो एक रिएक्शन थी 46 स्टेप्स रिएक्शन, और वो क्वेश्चन हमने एग्ज़ाम में दिया था, एंड तनवीर वाज द ओनली स्टूडेंट who could put all the 46 steps correct in the answer script. जी सर, बहुत अच्छा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो मुझे खाक साहब को भी सर के साथ काम करने का थोड़ा बहुत मौका मिला है। मैंने भी 6-7 महीने सर के साथ गुजारे हैं। तो मैंने विदाउट एग्जैजुरेशन सर जैसा हम्बल, सर जैसे डेडिकेटेड शख्सियत मैंने आज तक नहीं देखी है। तो नाजरीन, हम अब आखिर में सर से जानेंगे कि अब इनको एकेडमिक से बहुत जल्द विदा होना है। तो फ्यूचर में मैं सेकंड इनिंग नहीं कहूँगा, मैं थर्ड इनिंग कहूँगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग होती है जॉब की तलाश, सेकंड इनिंग होती है जॉब मिलना, और थर्ड इनिंग होती है फिर ट्रांसफ़र के बाद की ज़िंदगी। तो सर आप थर्ड इनिंग में आप जहाँ तक मेरी जो अब इनिंग है उसके बारे में मैं आपको एक शेर सुनाऊँगा। जी सर। तो शेर है जो मैंने खुद ही लिखा है। जोश में होश हो, जी सर। जोश में होश हो तो इंतहाई ज़िंदगी भी मुमकिन, जी सर। जोश में जुनू हो तो इब्तिदाई ज़िंदगी नामुमकिन। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाहोश रहूँ, ताकि वो काम मैं अंजाम दूँ जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। लोगों के तई काम करना, ज़िंदा रहना, तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी की मकसद के हुसूल के लिए ये एक बहुत बड़ी कोशिश रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल GDC लारनू, जो हमसे बहुत जल्द विदा होने जा रहे हैं। तो हम दुआ करेंगे कि जो इनकी थर्ड इनिंग है वो हमारी सोसाइटी के लिए पर्टिकुलरली फ्रूटफुल रहे, और इनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी खैर व आफ़ियत से गुज़रे। तो इसी के साथ नाजरीन, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।